السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 5ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين۔ پارے کی ابتدا میں مہر کا یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ نکاح کے بعد اگر میاں بیوی آپسی رضامندی سے مہر کی رقم میں کچھ کمی یا زیادتی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلاموں اور مادیوں کے ساتھ نرم رویے اور حسن سلوک وغیرہ کی تعلیم ہے۔ رکوع نمبر 5۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اس رکوع میں غلط طریقے سے مال کھانے سے روکا گیا ہے، ساتھ ہی مال حلال کے لیے تجارت کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بڑے گناہوں سے بچنے کی صورت میں جنت کی بشارت کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے بعض کو بعض پر جو مال، علم، منصب وغیرہ کے اعتبار سے فضیلت دی ہے اس کا ذکر ہے۔ اس فضیلت میں ہر ایک کے لیے آزمائش ہے۔ مالدار کی آزمائش اس لحاظ سے کہ وہ شکر ادا کرے اور راہ خدا میں شرعی ہدایت کے مطابق خرچ کرے، اور غریب کے لیے آزمائش ہے کہ وہ قناعت اور صبر کرے۔ اسی فضل و کرم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم بھی ہے۔ اخیر رکوع میں والدین، اقربا وغیرہ کے درمیان دیانت و امانت کے ساتھ ترکے کی تقسیم کا حکم ہے۔ رکوع نمبر 6۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ یہ رکوع ازدواجی زندگی سے متعلق بہت سی ہدایات پر مشتمل ہے۔ مثلا مردوں کو عورت پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عورتوں کی کفالت اور ذمہ داری انہی پر ہے۔ عورتوں کو اللہ کے حقوق اور شوہروں کے حقوق دونوں کا پابند ہونا چاہیے۔ نیز شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے مال اور اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ بیوی سے کوئی سرکشی اور غلط کاری کا اندیشہ ہو تو شوہر پہلے اسے سمجھائے، نصیحت کرے۔ اگر وہ نہ مانے تو اپنا بستر الگ کر لے۔ اگر ابھی نہ مانے تو اتنی تنبیہ کی گنجائش ہے جو بیوی کے لیے ضرر رساں اور نقصان دہ نہ ہو۔ اگر زوجین کے اختلافات بڑھ جائیں اور آپسی گفتگو مفید نہ ہو تو پنچایت فیصلہ کرے جس میں مرد اور عورت کے رشتہ دار شامل ہوں۔ وہاں جو فیصلہ ہو زوجین اسے قبول کریں۔ پنچایت کے پیش نظر بھی فقط اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد توحید کی اہمیت، شرک کی مذمت، والدین، رشتہ دار، یتیم و مسکین کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی، مسافر اور ماتحت سے عمدہ برتاؤ اور سب کے حقوق کی رعایت کا حکم ہے۔ ساتھ ہی تکبر سے منع کیا گیا ہے۔ بخل اور کنجوسی کی مذمت بیان کی گئی ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اخیر میں روز قیامت میں کفار کی بے فائدہ حسرت اور آرزو کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 7۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا۔ اس رکوع میں اولاً طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ نیز نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر وضو اور تیمم کے کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اہل کتاب کی دنیا پرستی کا ذکر ہے کہ انہوں نے محض دنیاوی فائدے کے لیے کتاب اللہ یعنی توریت و انجیل میں تحریف کر ڈالی۔ مسلمانوں کو اس سے بچنے اور ان کے ساتھ لفظی مشابہت اختیار کرنے سے بھی گریز کرنے کا حکم دیا گیا۔
پھر اہل کتاب کو قرآن کریم نے ایمان کی دعوت دی ہے اور ایمان نہ لانے کی صورت میں اس کے خطرناک انجام سے آگاہ کیا ہے۔ پھر شرک کی مذمت سخت الفاظ میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ شرک کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوگا۔ رکو نمبر 8۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اس رکوع میں بت پرستی اور شیطان کی اطاعت کی مذمت کی گئی ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کے بعد بخل اور حسد کی برائی کی گئی ہے۔ پھر کفار کو عذاب جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا گیا ہے اور مومنین کو جنت اور اس کی دائمی نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر حکم ہے کہ امانت داری اختیار کی جائے، یعنی جو شخص جس کام کا اہل ہو اسی کو وہ کام دیا جائے، جس کا مال وغیرہ ہے اس تک اسے پہنچایا جائے۔ پھر حاکموں کو حکم ہے کہ جب تم کوئی فیصلہ کرو تو انصاف سے کام لو۔ اخیر رکوع میں اللہ، رسول اور حکام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 9۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به۔ اس رکوع میں منافقین کے دوغلے پن کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب رسول انہیں اللہ کے حکم کی دعوت دیتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور جب ایسی کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی قلبی حالت سے بخوبی واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ان کی اطاعت کو قرار دیا ہے۔ آخر رکوع میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کا بہترین انجام ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا شخص اللہ کے فضل سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ رکوع نمبر 10۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ اس رکوع میں دشمنان اسلام سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی تعلیم ہے۔ منافقین کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جہاد میں فقط مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں، حالانکہ اصل جہاد تو وہ ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے شخص کے لیے بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مجاہدین اور کفار کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ بیان کیا گیا کہ مجاہد اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور کافر شیطان کے راستے میں۔ رکوع نمبر 11۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ اس رکوع میں بزدلی کی مذمت کی گئی ہے۔ جہاد میں جانے سے جو لوگ ڈرتے تھے انہیں سمجھایا گیا ہے کہ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، خواہ انسان کسی مضبوط سے مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے، وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ اگر جہاد سے مال غنیمت وغیرہ کی شکل میں دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا تو اسے اللہ کا فضل قرار دیتے، اور اگر کہیں اپنی غلطی سے نقصان اٹھانا پڑتا تو ساری ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ڈال دیتے۔ حالانکہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ویسے ہی رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ لوگ رسول اکرم کے سامنے اطاعت کا اقرار کرتے، لیکن پیٹھ پیچھے سازشوں میں مشغول ہو جاتے۔ ایسی سازشوں اور پروپیگنڈوں سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن میں غور اور تدبر کی تلقین ہے
پھر اس نے معاشرت کا اہم اصول بتایا گیا ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیا جائے، کوئی خبر ملے تو خوب تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی کسی سے بیان کیا جائے۔ اخیر رکوع میں سلام کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں جواب دینا چاہیے۔ رکوع نمبر 12۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اس رکوع میں منافقین کی قلبی خواہش کا ذکر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نعوذ باللہ دوبارہ کفر اختیار کر لیں، حالانکہ ایسی جگہ جہاں پر دین کے احکامات پر عمل میں دشواری کا سامنا ہو تو دین کے تحفظ کے لیے ہجرت تک کا حکم ہے۔ اس کے بعد منافقین کی کچھ اور شرارتوں کا ذکر ہے۔ اخیر میں میدان جنگ اور صلح وغیرہ کے کچھ احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 13۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا۔ اس رکوع میں انسانی جان کا احترام سکھایا گیا ہے۔ ناحق قتل کی سزا کو سنگین جرم قرار دے کر قیامت کے سخت عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر قتل عمد، قتل ساو اور اس کی دیت کے کچھ احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے جہنم کی سزا اور اللہ کی رحمت سے دوری کی سزا سنائی گئی ہے۔ کسی پر کفر کا حکم لگانے میں بھی احتیاط اور تحقیق کا حکم ہے۔ اخیر میں مجاہدین کو غیر مجاہدین پر افضل قرار دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 14۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض۔ اس رکوع میں دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے۔ بلا عذر شدید محض مظلومیت کا سہارا لے کر ایسی جگہ پر جمع رہنا جہاں اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو قابل تعریف نہیں، بلکہ ایسی جگہ سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ ہے، البتہ اگر کہیں مجبوری یا معذوری ہو تو ایسے لوگوں کو توکل اور صبر کی تعلیم ہے۔ آخر رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ہجرت کے لیے نکل پڑے اور درمیان میں اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کا اجر عظیم اللہ کے ذمہ ہے۔ رکوع نمبر 15۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اس رکوع میں حالت سفر میں قصر نماز سے متعلق احکام ہیں۔ پھر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے جو ایک مخصوص انداز میں حالت جنگ میں پڑھی جاتی ہے، اس طرح کہ نماز بھی ہو جائے اور دشمنوں سے مقابلہ بھی جاری رہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حالت میں یہ عظیم رکن معاف نہیں۔ دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہمت اور حوصلہ بھی دلایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 16۔ أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ اس رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ جس طرح اب تک انہوں نے انصاف سے کام لیا اسی طرح آئندہ بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کے وقت حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس سلسلے میں کسی منصب، قبیلے یا رشتہ دار کی رعایت نہ کی جائے، جیسے کہ ماضی میں یہود کی جانب سے ہوتا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گناہ کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتے ہیں۔ اخیر رکوع میں کسی پر بہتان یعنی غلط الزام لگانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 17۔
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. یہ رکوع عوام کی اصلاح پر مشتمل تعلیمات دیتا ہے، مثلا بری سرگوشیوں سے روکنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا وغیرہ۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین کے راستے کے علاوہ ہر راستہ آخرت کی تباہی کا باعث ہے۔ رکوع نمبر 18۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اس رکوع کا آغاز شرک کی اسی مذمت سے ہوا ہے جس کا تذکرہ پارے کے شروع میں ہو چکا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں کفار کے درمیان جانوروں سے متعلق کچھ رسمیں رائج تھیں، ان کی تردید کی گئی ہے۔ تغییر خلق اللہ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کسی قسم کی تبدیلی کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ اخیر میں وضاحت ہے کہ محض جنت کی آرزو اور تمنا مفید نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل صالح ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 19۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اس رکوع میں خواتین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے، نیز یتیموں اور کمزور طبقات کے ساتھ عدل و انصاف کی تاکید ہے۔ پھر ازدواجی زندگی سے متعلق ہدایات ہیں کہ اگر زوجین کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صلح کرنا بہتر ہے۔ اگر صلح ممکن نہ ہو تو مجبوری میں جدائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ ایک سے زائد بیوی ہونے کی صورت میں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا حکم ہے۔ کسی ایک کی جانب مکمل توجہ اور دوسری سے بھی التفاتی سے منع کیا گیا ہے۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے روگردانی سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان لوگوں کا ہی ہوگا۔ اگر لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود ایسا کریں گے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کے بدلے دوسرے لوگ لے آئے۔ رکوع نمبر 20۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اس رکوع میں تاکید کے ساتھ حق اور انصاف کی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی حال میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، اگرچہ اس معاملے میں والدین اور رشتہ دار وغیرہ کے خلاف جانا پڑے۔ پھر مومنین کو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے اور ان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے تو اس کے برے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ منافقین جو مومنین کے بجائے کفار کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، ان کو بھی دردناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ کے احکامات کی استہزاء اور مذاق اڑانے کو کفر قرار دیا گیا ہے، نیز ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی ممانعت ہے۔ رکوع نمبر 21۔ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ اس رکوع میں منافقین کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ مثلا نماز کے لیے آنا انہیں بڑا گراں گزرتا تھا، اگر آتے بھی تھے تو بڑے سست اور بوچھل انداز میں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان رہنے کے باوجود حق نہ پانا اس بات کی علامت ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ قلبی تعلق قائم نہ کریں۔ پھر منافقین کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ البتہ اگر کسی کو توبہ اور عمل صالح کی توفیق ہو جائے تو اس کا شمار بلا شبہ مومنین میں ہی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔